اللہ آپ کی باتوں سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک اصل اصول ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی ہوگا، عربی گرامر کا جاننا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جس سے ہم قرآن پاک کو سمجھیں؟ تو یہ سوال بھی محمد بھائی پہلے سوال کی طرح بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اصل میں عصری علوم کے جو دین میں مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کو تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، گرامر سے واقف ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، عربی تفاسیر پڑھنے تک کی ان کے اندر مہارت ہوتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عربی سے واقف نہیں ہے، جن کو عام طور پر عصری علوم سے جو ہے متحمل افراد کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن پاک کو پھر سمجھیں کیسے ہم۔ عربی ایک بندہ نہیں جان سکتا، ہر بندہ عربی میں ماہر نہیں ہو سکتا، پھر عربی کے علاوہ اور ممالک ہیں، ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، تو وہاں کے لوگ پھر قرآن کیسے سمجھیں؟ اپنی زبان میں مہارت تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر مہارت حاصل کرنے کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک کی تقسیم کر لیں آپ کہ ایک قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جو نصیحت کے لیے ہے اور جس میں آخرت کے قصے ہیں اور جنت جہنم کا ذکر ہے اور دنیا کے اندر مثالوں کے ذریعے اللہ پاک نے سمجھایا ہوا ہے، اور ویسے معاملات کو اور اپنے اعمال کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے مختلف صورتوں کے اندر واقع بیان کیے ہیں۔ ان کو تو ایک عام آدمی ترجمے کے ساتھ بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ آیات قرآن پاک کے اندر جو احکام پر مشتمل ہیں، جن کے اندر حکم ہیں، تو ان کو ایک عام آدمی تو دور کی بات ہے، ایک عام عالم بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک عالم جو ہے اس کی فہم بھی اس تک نہیں جان سکتی۔ اب یہ بہت ہی ایک غلط بات کی جاتی ہے کہ جب ترجمہ پڑھا ہے ہمارے سامنے، اردو زبان میں جانتا ہوں، ترجمہ کیا ہو، پھر میں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ آپ ایک آسان سے سوال کا جواب دیں کہ کیا میڈیکل انجینئرنگ، فزکس، کیمسٹری، اس کی جو کتابیں ہیں انگلش کے اندر، ان کا ترجمہ جب کر دیں تو کیا اس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ ڈاکٹر کی جو کتاب ہے اس کو کوئی ترجمہ کر دے اور کہے کہ ترجمہ ہو پڑھ، میں پڑھ کے اس سے کام لوں، تو کبھی نہیں کر سکتا وہ اس سے۔ تو یہ تو وہ علوم ہیں کہ جن کا دنیا تک فائدہ ہے۔ تو جو ایسی کتاب ہے کہ جس نے نسلوں کو سنوارنا ہے، قیامت تک کے آنے والے افراد کے لیے جو ہدایت کے ذریعہ ہے، تو وہ کیسے ترجمے سے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ پھر آپ کہیں ترجمہ ہے کس؟ یہ ترجمہ ایک عام سی بات ہے، ترجمہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو کسی کے ذہن میں نہیں آتی ہے عموماً، اب بڑی عجیب بات ہے کہ ترجمہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ یہ ترجمہ تو ان علماء کے لیے ہے جو اس قرآن کے اندر غور خوض کر کے عوام کی رہنمائی کے لیے مسائل نکال رہے ہیں کہ کہیں اگر عربی میں دشواری آ رہی تو ترجمے میں دیکھ لیں، آسانی ہو جائے ان کو۔ اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے یہی کہ اور جو عربی تفاسیر کو جاننا، اور وہ یہ تو اس کا غیر عالم، جو عالم نہیں ہے، عام آدمی ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کسی ایک مستند معتبر، خواہ وہ جس مسلک سے بھی آپ ہیں، لازمی نہیں کہ آپ جو ہے کسی ایک مسئلہ کو کہیں کہ یہی حق پہ ہے، اسی سے قرآن سیکھنا ہے۔ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جس آپ امام کے مقلد ہیں، جس مسئلے سے تعلق ہے، اس کا ایک مسند عالم آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس سے رہنمائی لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی مطلب اگر آپ سمجھنا چاہیں، آپ کہیں میں قرآن پاک، تو یقین کریں کہ اس کے علاوہ آپ قرآن پاک بہت آگے کے بعد کی بات ہے، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے پہلے حرف بسم اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک کے میں شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس بسم اللہ کے اندر شروع کرتا ہوں، یہ لفظ تو قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا۔ اب جو یہ کہتے ہیں سب کچھ قرآن پاک میں ہے، تو ان سے کہیں کہ شروع کرتا ہوں، یہ لفظ کہاں قرآن پاک میں؟ تو ان کا تو سارا مذہب اس بسم اللہ کی بات پہ ختم ہو گیا کہ نہیں اس مطلب بیان کر سکتے۔ تو اس طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے صحیح طور پہ فائدہ ہو، اسی لیے تو قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں جہاں سے آپ نے آیتیں پڑھی، اس سے آگے 2-3 آگے آیتیں جا کے کیا کہا کہ جو متشابہات ہیں اور جو قرآن پاک کے مشکل جگہیں ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ان کے اندر لوگ پڑھ کے اور ان کو لوگوں کے آگے پیش کر کے امت کے اندر گمراہی کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ انہی کا سد باب کیا ہوا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم قرآن پاک کے اندر تمیز کر سکو کہ صحیح آیات ہمارے لیے رہنمائی کرنے کی کون سی ہیں اور کون سی آیات ایسی ہیں کہ جن کے مطالب سے اللہ جانتے ہیں، یہی فرق کرنے کے لیے چیزیں ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے لیے سارے مسئلے آسان ہو جائیں کہ قرآن پاک کیسے سمجھنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے اب یہ ایک آسان سی بات آئی کہ ہم نے اگر قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اگرچہ اردو تراجم ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن صحیح معنوں میں قرآن کا کیا مطلب ہے
اس کے جاننے کے لیے ہمیں ایک مسند معتبر عالم کی ہر حال میں ضرورت پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اور راستے نہیں۔ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے لوگ بہکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، یہی قرآن ہے جس کی آیات کے ذریعے جو ہے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو اب وہی قرآن ہوتا ہے، وہی آیات ہیں، وہی تراجم ہیں، لیکن لوگ ہدایت پا رہے ہیں، گمراہی پا رہے ہیں۔ اگر صحیح جو معتبر اور مسند عالم سے تعلق ہوگا، رہنمائی کرے گا، تو قرآن کے صحیح مطلب ہمیں آ جائیں گے، وگرنہ پھسلن ہے یا گمراہی ہے۔